بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاضی راشد آج آپ کے ساتھ اردو سیکنڈ ایئر یعنی سال دوم کے حوالے سے کچھ گفتگو اور اس کے نصاب پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں تمام طلبہ اور طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی پروموشنز ہو چکی ہیں۔ آئیے اب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ایئر اردو جو ہے اس میں آپ کو کون سا سلیبس، کس قسم کا نصاب اور کتنے نمبروں پر مبنی نصاب پڑھنا پڑے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، سال دوم میں بھی 100 نمبر کا پیپر ہی ہوگا، جس میں 20 نمبر معروضی کے ہوں گے۔ اس معروضی میں 5 نمبر کثیر الانتخابی یعنی MCQs وہ اسباق میں سے شامل کیے جائیں گے۔ 5 نمبر جو ہیں وہ جملوں کی درستی، جیسے سال اول میں ہم تذکیر و تانیث کے اصول پڑھتے تھے، اب ہم سیکنڈ ایئر میں یعنی سال دوم میں تذکیر و تانیث کی بجائے مطابقت کے اصول کے ساتھ جملوں کی درستی کریں گے۔ اسی طرح رموز اوقاف، ان کی علامات اور ان کا استعمال وغیرہ شامل ہوگا، جبکہ مصادر اور حروف کا، مصادر کا بطور امدادی افعال کے استعمال اور حروف کا صحیح استعمال بھی ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ معروضی کے علاوہ جو قواعد و انشاء میں ہم دیکھتے ہیں تو 20 نمبر کا ایک مضمون شامل ہوگا اور ساتھ ہی 10 نمبر کی آپ بیتی اور خط، ان میں سے جو پیپر میکر ہوگا اس کے پاس چوائس ہوگی۔ تو باقی 10 نمبر خلاصہ سبق کا، 5 نمبر نظم کا خلاصہ، عبارت کی تشریح کے 15 نمبر، نظم کے اشعار کی تشریح 10 نمبر، غزل کے اشعار کی تشریح 10 نمبر، تو باقی پیپر اسی طرح ہوگا۔ تو آج ہم جو ہے آغاز کرتے ہیں مکتوب نویسی یعنی جسے ہم خط لکھنا کہتے ہیں۔ مکتوب جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کاتبہ سے لکھا اخذ کیا گیا، جس کا مطلب ہے لکھی گئی، تحریر کی گئی چیز۔ اسے ہم فارسی میں خط کہتے ہیں، جسے ہندی میں پتر بھی کہا جاتا ہے، اسے انگریزی میں لیٹر کہا جاتا ہے۔ خط کی تاریخ دیکھی جائے تو قدیم ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دعوت حق کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے خط یا مکتوب کا سہارا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کو، ہرقل کو اور قیصر روم کو خطوط لکھے۔ آج بھی استنبول میں میوزیم میں موجود ہیں وہ خطوط۔ خط دراصل آدھی ملاقات کو کہتے ہیں، جیسے مرزا غالب نے اپنے خطوط میں اس بات کو یوں بیان کیا تھا کہ میں نے ایک ایسا طریقہ تحریر، ایسا طرز تحریر ایجاد کیا ہے کہ جس میں ہم ہجر میں وصال کے مزے لیا کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، خط گھر بیٹھے بیٹھے اپنی کیفیت کسی دوسرے تک پہنچانا اور دوسرے کی حالت اور دوسرے کی خیریت معلوم کرنے کا نام ہے۔ خط ایک ایسا اسلوب ہے، ایک ایسا انداز ہے، ایک ایسا طرز ہے کہ جس سے کسی بھی خط لکھنے والے کی، مکتوب نگار کی شخصیت، اس کا وضع قطع کا انداز، اس کا اسلوب اور سب سے بڑھ کر اس کی علمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ خط یا مکتوب جو ہے آپ کے سلیبس میں 10 نمبر کا یہ سوال شامل ہوگا۔ اس کے ہم اجزاء کی طرف بڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ خطوط کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ نجی خطوط۔ خط کی دوسری قسم جو ہے وہ سرکاری خطوط، اور خط کی تیسری قسم جو ہے وہ تجارتی خطوط ہیں۔ نجی خطوط یعنی ذاتی خطوط، جیسے والد محترم کے نام خط رقم منگوانے کے لیے، اپنے چچا کو سالگرہ کے تحفہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خط، چھوٹے بھائی کو نصیحت کے لیے خط، اپنے دوست کی والدہ کی تعزیت پہ اظہار ہمدردی کے لیے جو خط لکھا جائے گا، یہ سارے نجی خطوط میں شامل ہیں۔ دوستو، نجی خطوط جو ہے یہ ایسے خطوط ہیں کہ ان میں طوالت کو سامنے رکھا جا سکتا ہے،
یہ 1.5 سے 2 صفحات تک مشتمل ہو سکتے ہیں۔ اس میں متعلقہ اشعار بھی، جیسے والدہ کی تعزیت کے لیے اگر آپ دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو اس میں موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، اس قسم کے اشعار یا آیات جیسے کل من علیہا فان یا ہر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ آیات اور احادیث وغیرہ لکھی جا سکتی ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس سرکاری خطوط اور تجارتی خطوط، ان میں اختصار کو سامنے رکھا جائے گا۔ جی ہاں، یعنی سرکاری خطوط جیسے چیئرمین تعلیمی بورڈ کے نام خط یا پوسٹ ماسٹر کے نام خط اگر لکھیں گے تو ان سرکاری خطوط میں مدعا نگاری یعنی جو مقصد ہے خط کا وہی بیان ہوگا۔ جبکہ تجارتی خطوط جیسے کتب فروش کے نام خط یا جیسے اخبار یا رسالہ کے ایڈیٹر یعنی مدیر اعلیٰ کو خط لکھا جا رہا ہے تو وہ بھی اختصار سے ہی لکھا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکتوب نویسی کے اجزاء کون کون سے ہیں، اور اسی کی روشنی میں ہم اس کا خط کا واضح جو ایک سکیچ ہے، ایک خاکہ ہے، وہ بھی بنانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خط جو ہے اس کے سرنامہ کو یعنی اس کے عنوان کو سامنے رکھا جائے گا۔ سرنامہ جسے ٹائٹل بھی کہا جا سکتا ہے، مثلا ایک خط ہے چھوٹے بھائی کے نام خط نصیحت کے لیے، تو یہ سرنامہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خط جو ہے مقام روانگی کس جگہ سے بھیجا جا رہا ہے، کہاں سے بھیجا جا رہا ہے، کہاں سے لکھا جا رہا ہے۔ ہم لکھیں گے کہ امتحانی مرکز۔ بعض بچے جو ہے کمرہ امتحان لکھ دیتے ہیں، یہ مرکب کی غلطی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم تاریخ محررہ یعنی لکھے جانے کی تاریخ، تحریر کرنے کی تاریخ، اس کا انداز یہ ہوگا 2 اکتوبر 2019۔ اکتوبر کے آگے سکتہ بھی لگائیے گا۔ کوشش کریں کہ یہ جو اعداد ہیں یہ عربی اور اردو جو گنتی ہے اس میں لکھے جائیں۔ 2 کے بعد تاریخ کے بعد سلیش ڈالیے گا، پھر مہینے کا الفاظ کے ذریعے سے اسلوب ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد سکتہ، اور پھر سن کے آگے عیسوی یعنی آئین جو ہے اس سے اس کو ظاہر کیا جائے۔ اس کے بعد تاریخ محررہ کے بعد جو ہے حفظ مراتب یعنی مرتبے کے مطابق کسی کو مخاطب کرنا۔ چونکہ ہم اپنے سے چھوٹے کو یہ خط لکھ رہے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھا جا رہا ہے، تو لہٰذا ہم اسی کے مرتبے کے مطابق لکھیں گے از حد عزیز جو بھی ہے، مثلا دانیال، اس کے بعد تخاطب کی علامت۔ تو یہ حفظ مراتب، مطلب والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو عقیدت اور اس میں عزت کا جو ہے مدارج کے حوالے سے خیال رکھا جائے گا کہ محترم و مکرمی والد گرامی۔ حفظ مراتب کے بعد تسلیمات یعنی ابتدائی سلام، اس کی شکل یہ ہے کہ انتہائی دائیں طرف السلام علیکم درج کر دیں گے۔ کچھ بچے جو ہیں اس انداز سے سلام لکھتے ہیں السلام علیکم، یہ غلط طریقہ ہے۔ کچھ طلبات اور کچھ طلبہ جو ہیں وہ اسلام علیکم لکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ السلام میم کے اوپر پیش ڈال کر، اگر تو آپ اسی سطر میں بات جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سکتہ کے بعد اس کلام کو، اس گفتگو کو جاری رکھیے، اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے۔ اگر پیشکش بہتر بنانے کے لیے اگر اس سے آگے کی سطر پہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر تخاطب کی علامت لگا کے پھر خط کو جاری رکھیں گے۔ تو اس کے بعد سلام کے بعد جملہ تمہیدی یا ابتدائی جملہ لکھا جا سکتا ہے، جو یہ ہے کہ امید کامل ہے کہ ایمان و صحت کی عمدہ حالت میں ہوں گے۔
یہ وہ جملہ ہے جو نجی، سرکاری، تجارتی ہمہ قسمی خطوط میں لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک دعائیہ اور ایک سلام کے انداز کا جملہ ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے مدعا نگاری کی طرف۔ مدعا یعنی مقصد بیان کرنا۔ دیکھیں آج 21ویں صدی جو ہے یہ انتہائی تیز رفتار صدی ہے، سائنس کی ایجادات اور اختراع پسندی کا زمانہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ خطوط کے ذریعے سے ہی انسان اپنی خیریت اور اپنا احوال لیا اور دیا کرتا تھا۔ اب تو دیکھیے کہ موبائلز ہیں، ای میلز ہیں، ٹویٹر ہے، دیگر ذرائع ہیں، تو ان کے ذریعے سے جو زبان ہے، جو ادب ہے، جو چاشنی ہے، اس کی لطافت ہے اسلوب کی، وہ ختم اور عنقا ہوتی جا رہی ہے۔ خطوط نے مسلمان جو سیاسی رہنما تھے، مثلا قائد اعظم کے خطوط، سر سید کے خطوط، علامہ اقبال کے خطوط، یا اس سے بڑھ کے جو خطوط نویسی کے بانی تھے مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کے خطوط کو دیکھیے کہ ان میں کس طرح ان کے نجی حالات کا ذکر ملتا ہے، ان کی شخصیت کی ظرافت وہ سامنے آتی ہے۔ تو خطوط بھی اپنی جگہ پہ ایک ادب اور تخلیقی ادب کہلائے جا سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہوا کرتی تھی۔ تبھی تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ تیرے ہاتھوں سے لکھے خط میں جلاتا کیسے، تیری خوشبو میں بسے خط میں چھپاتا کیسے، آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا آیا ہوں، تیرے سارے خط میں دریا میں بہا آیا ہوں۔ تو خطوط نے آج بھی اپنی جو اہمیت ہے وہ مختلف نصابوں کے ذریعے سے، مختلف کتب کے ذریعے سے منوائی ہے، اور اس میں جب مدعا بیان کیا جاتا ہے تو کوشش کی جانی چاہیے کہ اپنے الفاظ و جذبات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے، کیونکہ وہ آپ کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے اس خط کا مدعا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو نصیحت کے لیے خط لکھنا ہے، تو اس نصیحت کے لیے لکھے جانے والے خط میں یہ چیزیں شامل ہوں گی کہ میرے بھائی، آپ کو تو ہم نے تعلیم کے لیے اور تدریس کے لیے بھیجا تھا، مگر آپ تو اس بڑے شہر کی روشنی میں گم ہو گئے، آپ نے اپنے خاندان کی ناموس کو داؤ پہ لگا دیا، آپ سگریٹ نوشی کرنے لگ گئے، آپ اپنے کالج سے غیر حاضر رہنے لگ گئے، آپ اپنے جتنے بھی امتحانات ہیں ان میں سے کم نمبروں کی وجہ سے تمام طلباء میں سب سے زیادہ شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں لکھ کر یہ مدعا نگاری میں شامل ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اختتامی جملہ مدعا نگاری کے بعد وہ قدرے بائیں طرف ہوگا کہ امید ہے میرے نصاحے پر عمل کریں گے، یعنی اس کو نصیحت کے انداز میں سمجھاتے ہوئے آپ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں متعلقہ۔ مثلا راحت اندوری کا شعر لکھا جا سکتا ہے کہ میرے پیارے بھائی، موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے، لوگ اسی موڑ پہ آتے ہی پھسلتے کیوں ہیں۔ تو اپنے عہد شباب کو، اپنی جوانی کو اپنی تعلیم کے لیے اور اپنے خاندان کی عزت کے لیے وقف کر دو۔ اس طرح کی باتیں کر کے پھر یہ جملہ تاکید ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ہم مکتوب نگار کی طرف سے سلام آخر کے بعد مکتوب نگار کا رشتہ بیان کریں گے۔ سلام آخر کے لیے والسلام کے الفاظ رائج ہیں، فی امان اللہ بھی لکھا جا سکتا ہے، فی امان اللہ، اور اس کے بعد مکتوب نگار یعنی آپ کا بڑا بھائی، آپ کا خیر اندیش، آپ کا خیر خواہ، یہ حفظ مراتب کے مطابق والد محترم کو لکھا جا رہا ہے تو ان کے لیے آپ لکھیں گے کہ آپ کا تابع فرمان۔ اسی طرح جیسے انگریزی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹی کے لیے ABC اور نیم کے لیے XYZ لگتا ہے، تو اردو میں بھی ایسا ہی ہے کہ نام جو شہر کا ہے اس کے لیے الف بے جیم، اور شخص یا فرد کے لیے حمزہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ لکھا جائے گا۔ تو یہ خط کا مکمل ڈھانچہ ہے۔ ان یعنی
جو سب سے پہلے مقام روانگی ہے، تاریخ محررہ ہے، اور اختتامی جملہ اور مکتوب نگار کا جو تعلق ہے اس کے مخصوص نمبر ہیں، یعنی 4 نمبر۔ جو 6 نمبر ہیں وہ اس کے مدعا نگاری کے ہیں۔ تو خط کو اس انداز سے آپ یاد کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو آپ عمل درآمد ان پہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔